أيها الطلاب والطالبات والأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الثاني. نحن نقرأ اليوم حول الشعر في العصر الجاهلي. اليوم في الدرس نحن نقرأ حول نشأة الشعر الجاهلي، وكذلك نحن نقرأ الشاعر الجاهلي والقصيدة والجاهلية وأغراض الشعر الجاهلي، وكذلك نحن نقرأ أقسام الشعر الجاهلي، وأخيرا نحن نقرأ خصائص الشعر الجاهلي. عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگوں کی کلاس بائی لنگویل چلے گی کیونکہ ہم اپنی مادری زبان میں سیکھیں گے، جو کہ مادری زبان ہم لوگوں کی اکثر کیا ہے؟ اردو ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں عربی زبان کا بھی استعمال کریں گے. ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو دور جاہلیت میں جو شعر، اس کے ساتھ شاعر، پھر وہ لوگ کس طرح کے شعر کہتے تھے، ان سب کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری حاصل ہو جائے. جو بھی میٹیریل ہے وہ عربی زبان میں ہے، اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ کہیں سے ایم اے کر رہے ہوں یا نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہوگی. آپ کو پتہ ہے مانو سے، اسی طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، آپ دیکھیں گے اب جو ہے اگنو سے بھی ڈسٹینس موڈ میں آپ یعنی عربک میں ایم اے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے یہ سیریز چلائی جا رہی ہے. تو آج ہم لوگوں کی دوسری کلاس ہے. ٹھیک ہے، پہلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا کہ دور جاہلیت میں یعنی پری اسلامک پیریڈ میں پروز کی کیا حالت تھی، کس طرح کے پروز اس ٹائم چل رہے تھے. آج ہم جانیں گے اپنے عربی ادب کی جو ہسٹری ہے، اس میں تاریخ و الادب العربی میں، کہ پری اسلامک پوئٹری یعنی دور جاہلیت میں پوئٹری کس طرح کی تھی، شاعر جو شعر کہتے تھے اس کا موضوع کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کی کیا کیا خاصیت پائی جاتی تھی، اس کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کلاسیکل پوئٹری سے آپ کہیں سے کورس کر رہے ہوں، کلاسیکل پوئٹری آپ کو جاننا ضروری ہے، یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. دیکھیے، کلاس ختم ہونے پہ آخر میں آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اسی کے ساتھ نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں رہے گی، اس پر کلک کر کے آپ جڑ سکتے ہیں. گرامر بیسک سے ایڈوانس تک اس کی سیریز چل رہی ہے، اس کی 82 کلاسیں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک دم بیسک سے آپ جو بھی پورشن آپ کا کمزور ہے آپ دیکھ کر کے آپ اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں. بالکل پریکٹیکل بیس ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ علم البلاغہ کی آپ کی 12 کلاس ہو چکی ہے بعینی ہی، جو آپ کا یو جی سی کا سلیبس ہے. اسی کے ساتھ آپ یونیورسٹیوں میں جو بلاغت یعنی علم البلاغہ، اس میں جو بلاغت الواضحہ کے امپورٹنٹ چیپٹر ہے اس کو آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ الشعر فی العصر الجاہلی یعنی پوئٹری پری اسلامک پیریڈ. دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیں گے نشأۃ الشعر الجاہلی یعنی شعر جاہلیت کی اوریجن، یعنی اس کی شروعات کب سے ہوئی. ٹھیک ہے، نشأۃ الشعر الجاہلی وما تبقی منہ، اس کے بارے میں ہم کیا جانیں گے؟ برز الادب الجاہلی الی الوجود بانفجار شعری شدید الانسجام مع طبیعت العربی وكان الشعر شيئا فشيئا دیوان العرب،
شعر یعنی دور جاہلیت کے شعر کے بارے میں یہ چیز کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ دیوان العرب ہے، یعنی اہل عرب کی جو کچھ ان کی سوسائٹی تھی، ان کا کلچر تھا، ان کا سویلائزیشن تھا، ساری چیزیں ان کے شعر میں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ وَخَزَانَةُ أَخْبَارِهِمْ، یعنی دور جاہلیت کے شاعری میں کہا جاتا وہ کیا ہے؟ خزانۃ اخبارہم، ان کی جو خبریں تھیں ان کا خزانہ ہے، پورا ایک دم میٹیریل ہے، اخبارہم و احوالہم، ٹھیک ہے۔ ولم یصل الینا منہ الا النظر الیسیر، یعنی جو کچھ ہے اس میں سے ہمیں بہت کم پہنچا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں بعد میں جو کتابیں لکھی گئی، جیسے جاہز نے لکھا اور مفضلیات لکھی گئی، ان سب میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کیونکہ آپ دیکھیں گے معلقات، سبع معلقات جو اچھے کچھ اشعار تھے ان لوگوں کے، اس کے شعراء، اس کے اثرات کو جمع کب کیا گیا؟ دور عباسی میں۔ اس لیے کچھ لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جو سب اشعار ہیں دور جاہلیت کے، یہ بعد میں گڑھے گئے ہیں، دور جاہلیت کے نہیں بلکہ عباسی دور کے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں، لیکن اصل رائے یہ ہے کہ دور جاہلیت کے جو اشعار ہیں اس کو بعد میں جمع کیا گیا ہے، لیکن وہ دور جاہلیت ہی کے ہیں، یعنی پری اسلامک پیریڈ کے ہی ہیں۔ اس میں سے بہت کم ہم تک پہنچے ہیں۔ جو اچھے اشعار تھے اس کو معلقہ، یعنی اس کو خانہ کعبہ پہ بھی لٹکایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم تک پہنچ سکے ہیں۔ وَهُوَ قدیم العہد، ٹھیک ہے، یہ جو ہے بہت پرانے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ وَهُوَ قدیم العہد جدًا نشأ نشوءً طبیعیًا وقد يكون النثر المسجع والحدى في أصله ولما وصل إلينا وصل على كثير من الكمال ودل على أنه ثمرة بادية أكثر مما هو ثمرة حاضرة۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے نثر کا وجود ہوا ہے، اس کے بعد نظم کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بہت کم حصہ ہم تک پہنچ سکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہے الشاعر الجاہلی۔ جاہلی دور کے شعراء کتنے ہیں؟ دیکھیں سبع معلقات میں 7 ہیں، کہیں کہیں 10 شمار کیے جاتے ہیں، جو بہت مشہور و معروف ہے، ٹھیک ہے۔ الشاعر الجاہلی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ للشعر صلۃ للمدارک الغیبیہ وسجع الکہان وہکذا کان الشعر نور وحی وہدایۃ۔ جو اس زمانے میں شعر کہے جاتے تھے گویا کہ نور وحی وہدایۃ ہوتے تھے۔ وکان من ثم لسان القوم فی کل حال، وہ جو اس دور کی جو جنریشن تھی، جو قوم کی، ان کی زبان ہوا کرتے تھے اشعار، ٹھیک ہے، یعنی لسان القوم فی کل حال وصحافیہم المرحوب الجانب لہذا کان لہ فی القبیلہ شأن عظیم۔ جو شاعر ہوتے تھے ان کے قبیلے میں ایک اہم شان ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وکان لہ عند الملوک والعمراء منزلۃ رفیعۃ وتکریم خاص، یعنی عمرا کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کی حکومت تھی نہیں بلکہ قبیلے ہوتے تھے، قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، تو یہ شعراء کیا ہے، ان کے اعزاز میں، اپنے قبیلے کی تعریف میں یہ لوگ اشعار کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قصیدہ الجاہلیہ۔ جاہلی دور کے قصیدے پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو القصیدہ امتداد لنغمۃ البیت الواحد، ٹھیک ہے، وہی عجیبۃ البنا تجری علی اسلوب الذکر، جو اس میں اسلوب پایا جاتا تھا، یعنی جو ان کی میموریز ہوتی تھیں، جو ان کی یادگاریں ہوتی تھیں، کہیں انہوں نے محبوبہ سے ملا، ان سب کو اس میں ذکر کرتے تھے۔ والانفعال یعنی شدت الشاعر، ٹھیک ہے، والتفاعل تبدأ بالوقوف علی الاطلال، جب اس کو قصیدہ کو شروع کرتے تھے کس طرح کھنڈرات پہ، پہلے کھنڈرات کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعقبہ، ٹھیک ہے، وصف رحلہ، اس کے بعد اپنے سفر کی
خوبیوں کو بیان کرتا تھا شاعر، ٹھیک ہے۔ قام بها الشاعر على ظہر ناقته، کیونکہ جب وہ بیان کرتا تھا کس طرح سے وہ اپنی اونٹنی سے سفر شروع کرتا تھا۔ ومن ثم وصف الناقہ والفرس، اس کے بعد اونٹنی کی تعریف، گھوڑے کی تعریف، ثم وصف لضروب من الملاہی، پھر راستے میں جو اٹکھیلیاں کرتا تھا شاعر اپنے محبوبہ کے ساتھ اس کو بیان کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تعرض للشاعر فی طریقہ ثم فخر بالبطولہ والشجاع، آخر میں کیا اپنی ہیروپن کی تعریف کرتا تھا، شجاعت یعنی اپنی بہادری کی تعریف کرتا تھا۔ ثم اخیراً یعنی ذکر الغرض الذی دعا الی نظم القصیدہ، آخر میں سینٹرل آئیڈیا کو ذکر کرتا تھا۔ وہکذا فالقصیدہ سلسلۃ انفعالات والتفاعلات۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا۔ آگے اب ہے اغراض الشعر الجاہلی، دور جاہلیت کے جو اشعار ہوا کرتے تھے ان کی غرض کیا تھی۔ کبھی کبھی یہ شعر کہا کرتے تھے نمبر ایک فخر میں، کس میں؟ فخر میں، ٹھیک ہے۔ مردہ الی العصبیہ والحیات والفطریہ وقسوۃ الحیات الصحراویہ، وہ بیان کرتے تھے کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں، کس طرح سے جنگلوں میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ومعانی والشجاعہ، یعنی اپنی بہادری کو بیان کرتے تھے۔ والجلد، یعنی کس طرح سے وہ قوی ہوا کرتے تھے۔ ومن معانی الفخر ایضاً، کس طرح سے وہ فخر کیا کرتے کس پر؟ والکرم، کیونکہ اہل عرب کی مہمان نوازی اس دور میں بھی مشہور تھی۔ والعفو، کیسے وہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے عند المقدورہ، یعنی قدرت ہونے کے باوجود بھی۔ واغاثۃ الملفوف، یعنی کس طرح سے مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے۔ والوفا وما الی ذلک، کس طرح سے وفائی کیا کرتے تھے۔ تو فخر کے اشعار پائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وصف کے اشعار کیا ہے؟ ہوا التفاعل مع الواقع المحسوس عند الجاہلیین وہو ضیق النطاق حافل بالتکرار والتقلید من موضوعاته الاطلال، یعنی جو کھنڈرات ہے، واللیل یعنی رات ہے، والمطر یعنی بارش کا ذکر، والصحرا جنگلات کا ذکر، والناقہ اپنی اونٹی، اسی کے ساتھ والفرس اپنے گھوڑے کا ذکر۔ والوصف والجاہلی یقوم علی عنصر جاہلی هو التشبیہ المفرد والتمثیل الاستدلالی، ٹھیک ہے۔ تشبیہ المفرد پائی جاتی تھی، تشبیہ استدلالی پائی جاتی تھی، یعنی الاستدراج، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے اسی کے ساتھ اغراض الشعر الجاہلی میں پائے جاتے تھے غزل۔ غزل کیا ہے؟ تشبیہ و تصویر اکثر مما ہوا تحلیل و تأمل، پھر مدح بھی پائی جاتی تھی۔ من معانیہ الکرم والجود وہو شعر استجدادی، ٹھیک ہے۔ استجائج یعنی جو کہ نئے نئے اشعار ہوا کرتے تھے۔ الرسا یعنی مرثیہ بھی پایا جاتا ہے۔ ہوا مزیج من لوعہ و مدح و تحدید، آگے ہے والہجا یعنی ہجو گوئی بھی اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ ہوا تجرید المحجوب من خلال الحمیدہ وہو وسیلہ لرد التعبیرات و مساندت الابطال فی القتال والخمر، کیونکہ اس زمانے میں شراب عام تھی تو شراب کی یعنی خمر کی بھی تعریف کرتے تھے۔ وصفہا الشعراء ووصفوا مجالسہا ومفعولہا، یعنی اپنی مجلسوں کی اور پھر اس کا جو اثر ہوتا تھا اس کو بھی ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح زہد والحکمہ بھی اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ کان للجاہلیین حکمہ تتصل بما وراء الطبیعہ وشعر تدین وشعر والحنیفی، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً آٹھ قسم کے اغراض پائے جاتے تھے دور جاہلیت میں۔ آگے ہم دیکھیں گے اقسام الشعر الجاہلی، شعر جاہلی کے اقسام کیا ہیں۔ ایک شعر
الانفرادیہ، وہ کیا تھے؟ ہوا شعر الصعالیق، صعالیق کے جو شعر ہوتے تھے وہ شعر الانفرادیہ کہلاتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ شعر الحیات والمناقب والقبیلہ، ٹھیک ہے، شعر المذاہب الدینیہ وآراء الاجتماعیہ، ٹھیک ہے، دینی مذاہب کے شعر والآراء الاجتماعیہ، یعنی اجتماع کی یعنی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں اس کی آراؤں کو بھی ذکر کیا جاتا تھا۔ اب آخر میں دیکھا جاتا ہے، ایگزام میں بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ دور جاہلیت کے جو اشعار تھے اس کی خاصیت کیا تھی، ٹھیک ہے، تو خصائص الشعر الجاہلی دیکھتے ہیں۔ الشعر لغۃ العواطف وترجمان الاحاسیس وتوجد فی الاشعار الجاہلیہ خصائص مختلفہ۔ کون کون؟ الواقعیہ، جو کچھ ہے کوئی من گڑھنت باتیں نہیں ہوتی تھی، جو حقیقت ہے اسی کو پیش کیا جاتا تھا، الواقعیہ۔ ان الاشعار الجاہلیہ ہی تعکس الاوضاع الحقیقیہ حول الحیات الاجتماعیہ والخلقیہ والسیاسیہ والاقلیمیہ، یعنی کس طرح سے ان کی سماجی زندگی تھی، کس طرح سے ان کے اخلاق تھے، کیسے ان کی سیاست تھی، اور کیسے ان کے علاقے، کیسے ان کا کلچر تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّكَ تَطُوفُ بِالشِّعْرِ الْجَاهِلِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ فَتَجِدُهُ واقعيا فِي موضوعاته واقعيا، ٹھیک ہے، فی صدق نقلہ عن الحیات، واقعیاً فی استکمال الصورہ العامہ، بالکل نیچرل چیزیں پیش کرتے تھے، لجمیع عناصرہا، واقعیاً فی حرصہ علی التفاصیل والجزئیات، واقعیاً فی صراحت التصویر وصدقہ۔ اما موضوعات الشعر الجاہلی فہی البیئہ فی شتى صورہا، اکثر کیا ہے؟ جنگلات کا ذکر کرتے تھے۔ وَإِنَّ فِي وَصْفِ امْرَئِ الْقَيْسِ لِفَرَسِهِ وَوَصْفِ طَرَفَةٍ یعنی طرفۃ العبد یعنی لِنَاقَتِهِ خیر مثال، یعنی اچھی مثال ہے، لِهَذَا النَّقْلِ الصَّادِقِ لِحَقِيقَةِ الْأَشْيَاءِ وَلِذَلِكَ يُقَالُ الشِّعْرُ دِیوَانُ الْعَرَب، اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ گویا کہ عرب کا یہ دیوان ہے، کیا؟ دور جاہلیت کے جو اشعار ہیں۔ اسی طرح وقال عمر رضی اللہ عنہ وَكَانَ الشِّعْرُ علم قوم، شعر کیا ہے؟ اس قوم کا علم ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمٌ أَصَحُّ مِنْهُ، اس سے صحیح کوئی علم نہیں ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً فَإِذَا أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ فَالْتَمِسُوهُ بِالشِّعْرِ، جب آپ کو قرآن میں کہیں کوئی التباس آ جائے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، تو تم رجوع کرو کہاں؟ دور جاہلیت کے اشعار کی جانب۔ چلیے دوسری خوبی کیا ہے؟ البلاغہ فی الترکیب والاسلوب، ان اشعار الجاہلیہ علی الاجمال مثال للبلاغہ لبعدها عن مفاسد العجمہ وهي معروفة بخلوها من الحشو والتعقید وزخارف المدینہ فيها قلیلہ، والبلاغہ فطریہ ان فی عرب البادیہ شعرا ونثرا، وكان العرب في صدر الاسلام يمثلون باقوال الاعراب والمعاصرین لهما، ٹھیک ہے، لهم لما فيها من البلاغة والإيجاز، ولا توجد في أشعارهم الاستعارة والمجاز إلا بقليل۔ دیکھیے آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہو تو لینڈ اسکیپ موڈ میں، یعنی موبائل کو لٹا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سلائڈ کلیئر دکھے گی۔ ولم يصل القاری إلى الموضوع الحقيقي بطريقة الاستعارة والتشبيه والكناية، وهذا لا يأتي في كلامهم أي نقص، ٹھیک ہے، اس سے کوئی نقص نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے الوضاحة في المعانی، وفي الأشعار الجاهلية تصح الأفعال والمعاني وتقرب الموضوعات الأشعار من الأوضاع الحقيقية وتوجد فيها مطابقة الأوضاع وفيها لا توجد المبالغة غير أنها إذا وجدت، ٹھیک ہے، فتقلبها طبيعة الناس العام،
ٹھیک ہے، یعنی اس کو جنرل انسان کی طبیعت اس کو قبول کر سکتی ہے، یعنی فتقبلوها اس کو پڑھ سکتے ہیں، فتقبلوها طبیعت الناس العام ولا تذکروا ولا اس کو یذکروا کر ولا یذکروا ای موضوع لا توجد له علاقہ بالحیات العادیہ والشاعر الجاہلی یہتم شدید الاہتمام للتحدیدات المکانیہ والزمانیہ کما نجد ذلك فی مطلع امرئ القیس مثلا حیث ذکر موقع المنزل یعنی بسقط اللواء، یعنی اپنے اس میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. تو یہ ہے کہ یعنی اس میں ہر چیز واضح کر کے بیان کی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے امرؤ القیس نے اپنے اشعار میں کیا ہے، یعنی مکان یعنی منزل یعنی مقام کو یعنی بسقط اللواء یہ بھی جگہ کا نام ہے، بین الدخول فحومل یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے الموضوعات والترتیبات غیر مربوطہ، کیا ہے، ولا یوجد فیها ای ترتیب حتی اذا حذفت او قدمت او اخرت بعض الاشعار من القصیدہ لا تشعرها بتشبیہ او نقص. کہتے ہیں جو اس میں موضوعات غیر مربوطہ ہے، ایسے جیسے کیا کرتے ہیں، فتوجد فی اشعارہم الموضوعات العدیدہ ہم یذکرون فی اشعارہم حبیبتہم، پہلے کیا ہے اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے ہیں، فجأتاً ہم یبدعون ذکر اوصاف الناقہ، پھر اچانک جو ہے وہ اٹھنی کا ذکر کرنے لگتے ہیں، والخیول یا گھوڑوں کا، ثم یذکرون الخمر، پھر اس کے بعد شراب کا ذکر کرنے لگتے ہیں، ثم یبدعون ذکر ادوارہم فی المعرکہ، پھر ذکر کرنے لگتے ہیں کس طرح سے ہم جنگوں میں اپنا بہادری کا پرچم لہراتے تھے، ثم یرجعون الی اوصاف حبیبتہم، آخر میں پھر اپنے محبوبہ کی خوبیاں بیان کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو الموضوعات والترتیبات غیر مربوطہ اس میں پائے جاتے ہیں. آخر میں اللہجہ الخطابیہ، الشاعر خطیب القوم ولسانہم، یعنی ان کا جو لہجہ پایا جاتا تھا کیا، خطابی یعنی اسپیچ والا لہجہ پایا جاتا تھا. الخیال واللفظی یعنی ضیق نطاق الخیال والتخیل ادى الى تراکم الفاظ والتشبیہات واعتماد علی المادہ الصوتیہ، ٹھیک ہے. تو تقریباً 6 خوبی پائی جاتی ہے. اگر امتحان میں آپ کا پوچھا جاتا ہے تو اس طرح سے ہیڈنگ ڈال کر کے آپ اپنے طرف سے اردو زبان میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ دور جاہلیت میں یعنی پری اسلامک پیریڈ میں جو شعر پائے جاتے تھے اس کے غرض کیا تھے، اس کے اقسام کیا تھے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملی ہوگی. اب اگلی کلاس میں ہم لوگ معلقات کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. بہت اہم ٹاپک ہے. تو جانے سے پہلے آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آخر میں فیڈ بیک دے کر جائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں جو بھی ڈسٹینس موڈ سے یا کہیں سے بھی یعنی ماسٹر کر رہے ہوں عربک زبان میں، ان کو فائدہ ہو جائے گا. چلیے اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. مع السلامہ، الی اللقاء.